ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخری رسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کے بعد وہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جن کو آپ لوگ عام طور سے سنتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ جمعہ کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے اور عیدین میں بھی ضرور کوئی ایسی خصوصیت رہی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. دراصل ان دونوں صورتوں میں جہاں اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے وہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تعلیم و تلقین ہے پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کو جہنم سے قیامت سے ڈراوا ہے اور دعوت و تبلیغ ہے کہ نصیحت حاصل کیجیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے. اسی میں کامیابی ہے جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک ہفتے کا ڈوز، ایک ہفتے کا خوراک مسلمانوں کے لیے ہو جاتا تھا ان دونوں صورتوں کی تلاوت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر میں سورہ دہر اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے، سورہ منافقون اور سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے. آپ ان صورتوں کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو ان ایام میں کیوں ترجیح دی. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ.
بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ یہ فانی ہے۔ دنیا کی چیز فانی ہے، ہم اور آپ فنا ہونے والے ہیں، خاتمہ ہونے والا ہے، حوالے قبر ہونے والے ہیں۔ زمین جائیداد، ملک و ملکیت سب چھوڑ کر ہم یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن ہم اور آپ اسی دنیا پر نچھاور ہیں، اسی پر توکل و بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کا ارشاد گرامی، بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو، یہاں کے آرام و آشائش کو، یہاں کی ترقی کو، جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر چیز ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ بات پہلے صحیفوں میں لکھی گئی ہے، توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور صحف ابراہیم و موسیٰ میں۔ اللہ نے یہ بات تحریر کی ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو، آخرت جو باقی رہنے والی ہے اس کو ترجیح دو۔ اس دنیا میں، اس عرصۂ گیتی پر، اس بساط ارضی پر، اس زمین پر، اس دھرتی پر ایسے ایسے لوگ رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، جن کی سطوت، جن کی طاقت و قوت، جن کا غلبہ، جن کی حکومت ضرب المثل، جس کا قرآن ذکر کر دے ان کی بادشاہت کا، ان کی طاقت و قوت کا، تو اندازہ کیجئے کہ آپ کیا رہے ہوں گے وہ لوگ۔ لیکن جب وہ نشے میں چور ہوئے، اللہ کی مرضی، اللہ کا احسان، اللہ کی نعمت نہیں سمجھے، انبیاء و رسول کو جھٹلایا، انکار کیا، عصیان و تمرد اور سرکشی سے کام لیا اور ان کو دھتکارا، اعراض کیا، منہ موڑے، پیٹھ پھیری، انجام کار بہت برا ہوا۔ یہ قوم فرعون ہے، یہ عاد و سمود ہیں، یہ قوم لوط ہے، یہ قوم نوح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو گرفت میں لیا، زبردست پکڑا، طاقت قوت کام نہیں آئی، انا غرور گھمنڈ سے خاک میں مل گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اس میں ایسی بھی قوم تھی جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، ملیہ میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کوئی ایسا تھا جو نشے میں چور تھا، ہم نے اس کو ایک چیخ کے ذریعہ، آسمان سے ایک چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، منہ کے بل پڑے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی تو ہم نے زمین میں پوری قوم کو دھنسا دیا، یہ قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ غَرَقْنَا، اور ہم نے کسی کو تو پانی کے سیلاب میں ڈبو دیا، غرقاب ہو گئے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے، یہ خود اپنے نفسوں کے ظالم تھے۔ کاش کہ اللہ کے رسولوں کا، انبیاء کی تعلیمات کا اقرار کرتے، ایمان لاتے، اللہ کی طرف عنابت کرتے، تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہوتا، لیکن ان کے کبر و غرور نے، ان کے گھمنڈ نے ان کو اس طرف نہیں آنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اہل مکہ کو سنایا گیا کہ سرکشی مت کرو، تم سے طاقتور قومیں اس دنیا میں گزر چکی ہیں، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید۔ اے مکہ والو، تمہیں آمادہ نہ کر دے تمہاری بدبختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا ذریعہ بن جائے، اور تم کو وہ چیز پہنچے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط،
جو ابھی دور کا واقعہ نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اے مکہ والو تم اس بستیوں سے گزرتے ہو، ان کے حالات زبان زد ہیں، وہ موقع نہیں۔ آج غربت نام کی کوئی چیز زیادہ نہیں رہ گئی ہے۔ 70 سال پہلے، 60-65 سال پہلے جو حالات خود میں نے اپنے بچپن میں دیکھے ہیں عام طور سے، آج کی دنیا تو بالکل اور ہی کچھ بدل گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی قوم کو دیکھو کہ بہت زیادہ دولت اس کے پاس آ رہی ہے، کسی آدمی کو دیکھو اور وہ فاسق فاجر ہے، وہ بدعمل ہے، وہ فریب کار مکار ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور بہت چکنی چپڑی بات کرتا ہے، اور یہ سمجھو کہ وہ بہت بڑا آسمان چھو رہا ہے دولت میں، جب اس کو تم دیکھو کہ بڑھ رہا ہے تو سمجھو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ جس دن اللہ پکڑے گا، کانٹے میں مچھلی پھنسے گی تو پھر اس کے لیے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہم نے اور آپ نے تو کچھ نہیں دیکھا ہے، معمولی جھٹکا پڑتا ہے تو ہم لوگ زمین دھر لیتے ہیں، صرف دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں۔ یہ رمضان، یہ عید الاضحیٰ کا کیا ایام 10 دن اور 13 تاریخ تک تکبیرات، ذکر الہی کا بہترین موقع، جتنی تیزی اور جذبہ بکرے کے قربانی کے لیے ہمارے اندر پایا گیا، اس کا 1/10 10 حصے میں سے یا 100 حصے میں سے 1 حصہ بھی نماز کے لیے نہیں جذبہ پایا گیا کہ نماز پڑھیں قربانی بھی کریں، نماز پڑھیں قربانی بھی کریں۔ یہ جذبہ نہیں دیکھا گیا۔ کیسی آپ کی قربانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز کے بعد قربانی تو آپ کہیں کہ عید الاضحیٰ تو ہم پڑھ لیے 2 رکعت، پھر قربانی کریں 13 تک اور نماز ایک بھی نہ پڑھیں، ذکر الہی سے دور۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کبھی نہیں پسند آ سکتی۔ آپ کے گوشت بوشت سے اللہ خوش نہیں ہوگا، آپ اللہ کے حق سے اتنی دور۔ یہ مسجدیں ہیں، ہماری جمعیت اہل حدیث کی خوش قسمتی ہے کہ ہر محلے میں مسجدیں ہو گئی، کوئی عذر باقی نہیں ہے کسی کے پاس۔ گھر کی دوری بھی ہو تب بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش بہت ہو رہی، راستہ بہت پریشان کن ہے، پانی پھیلا ہوا ہے، ہم نابینا آدمی ہیں۔ آپ نے فرمایا گھر پہ نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد وہ واپس چلے تو آپ نے آواز دی ہے عبداللہ ابن مکتوم ذرا واپس آؤ، آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ تو کہا کوئی گنجائش نہیں۔ آج ہمارے نوجوان عیش پرست جن کو اللہ نے تھوڑا نماز دیا ہے، سرکاری ملازمت کے ذریعہ بلڈنگیں بنا لی ہیں، اے سی لگوا لی ہے، ان کو 4 قدم مسجد جاتے ہوئے مطلب اتنا تلون مزاجی، نرم مزاجی آ گئی ہے کہ مسجد میں جاتے ہوئے ان کو تکلیف گزرتی ہے۔ کہتے ہیں گھر پہ تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ گھر پہ تو عورتیں نماز پڑھتی ہیں، بھائی عورتوں کی نماز افضل ہے گھر پہ، تم تو عورت ہو نہیں، نہ اللہ کے رسول کی طرف سے تمہیں چھٹکارا ملا ہے۔ صرف کیا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے۔ برادران اسلام، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی۔ میرے دوست اور بھائیوں، بہت حد ہو چکی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی۔ بارش کہاں سے؟ صبح سے شام تک ہمارا فراٹ، دھوکہ دھڑی، 420 مکاری نہیں ختم ہو رہی ہے، اللہ کی طرف انابت نہیں ہے۔ بھروسہ ہے مشینوں پر کہ ہم تو پانی چلا کر پیدا کر لیں گے، نہیں، وہ بھی پانی اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
تم کھیتی کرتے ہو کہ میں کھیتی کرتا ہوں؟ یا اللہ کھیتی، سب سے بڑا کسان اللہ ہے، سورج کی شعائیں اس کی، ہوائیں اس کی، بادل اس کے، بارش اس کی، پانی اس کا، تب کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے، پھلدار ہوتی ہے، اور آپ کاٹ کر آرام سے گھر لے آتے ہیں. جب زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں نکالتے، کھیتی والے سے پوچھ لو، الا ماشاء اللہ کہتے ہیں 500 من ہوا دھان، دھر لیا، بخار میں بند کر لیا، ایک بھی آدمی تول کر کے کہ اس کا 20واں حصہ نکال دے. پانی سے سینچ کے پیدا ہوا ہے، 20 من میں 1 من نکال دے، 100 من میں 5 من نکال دے، بہت گراں گزرتا ہے. اور جب اللہ نے ارادہ کر لیا اب ہم کو لے لیں گے، ایک بھی دانہ نہیں پیدا ہوگا، تو اب سب تھوک چاٹ رہے، کہاں سے ہوگا؟ آپ نے کبھی اللہ کو سوچا؟ دعا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیے؟ جیسا جس کا جو حال ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کچھ اور کرنا چاہتا تھا کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور دیکھیں. آج ہم متمول زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ کو بھولنے میں ہم زیادہ آگے ہیں، یاد کرنے کا کم موقع ملتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما شبع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متتابعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، یعنی 9 بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، گھرانے والے پیٹ بھر کھانا آسودہ حال ہو کر کے کبھی نہیں کھائے 2 دن مکمل، کہ آج بھی کھایا کل بھی ملا ہو، آج کھا لیا تو کل نہیں ملا. میرے دوستوں اور بھائیوں، کیسے گزر بسر ہوتا تھا. مجھے مطالعے میں ایک مخصوص روایت ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما شبعنا من تمر حتی فتحنا خیبرا، ہم نے کھجور سے کبھی پیٹ نہیں بھرا. کھجور سے، جو عام کھانا ہے وہاں کا آدھا دھند پیداوار، غربت کا یہ عالم تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں جب تک کہ خیبر نہیں فتح ہو گیا. جب خیبر فتح ہو گیا اور وہاں سے مال آنے لگا، جزیہ آنے لگا، اور کھجوروں کے جو پھل تھے وہ سب آنے لگے، اور جو دولت ملی وہاں فتح کے بعد، اس کے بعد کی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا ہم کھجور سے بھی نہیں پیٹ بھر کے کھائے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی. اور غالباً یہ وہی موقع تھا جب غزوہ خندق، یعنی خندق کھودی جا رہی تھی، کھائی مدینہ کے چاروں طرف. تو کہتے ہیں کہ فرفعنا عن بطوننا، ہم نے اپنے دامن کو اٹھایا، ہم سبوں نے الٹ کے ایسے دکھایا، اور دکھایا کہ بطوننا عن حجر حجر، ایک ایک پتھر سب کے پیٹ پر بدھے ہوئے، کام کرنا ہے، کمر نہ جھکنے پائے، اس طرح سے دکھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کھول کے دیکھا کہ ہمارے پیٹ پر 2 پتھر بدھے ہیں. آج کا حال ہو تو کیا ہو، یہ موقع آ جائے تو آج کا کیا حال ہوگا میرے دوستوں اور بھائیوں. ان حالات سے ہم مسلمان گزرے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں مصعب بن عمیر بہت اچھے تھے اور اچھے سے نکل گئے دنیا سے، یعنی ان کو دنیا نہیں آ سکی، ان کے قریب چھو نہیں سکی. آپ فرماتے ہیں کہ جب احد میں شہید ہوئے، غزوہ احد میں، تو کفن کے لیے ان کے پاس ایک چادر تھی، اسی چادر کا کفن دیا گیا. جب سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتے. ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ سر کو ڈھک دو، پیر پر گھاس ڈال دو. اس سے معلوم ہوا کہ میت کا جسم ڈھکنا ہونا ضروری ہے، ڈھکا ہونا ہر حال میں ضروری ہے. قبر میں لٹاتے وقت اس چیز کی کمی نہ رہے. جب گھاس ڈالی جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں سمجھنا چاہیے کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو
تو کوئی حصہ اس کا کھلا نہ رہے۔ بہرحال میرے دوست اور بھائیوں، تنگ دستی کا وہ عالم تھا، تنگ دستی کا وہ عالم تھا، غربت کا، اور اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کتنی دیندارانہ تھی کہ صحابہ کرام کے منہ میں پانی بھر آتا تھا جب وہ سنتے تھے کہ یہ وقت آئے گا کہ صبح کے وقت آدمی ایک کپڑا بدلے گا تو شام کو دوسرا پہن لے گا، ایک دسترخوان بچھایا جائے گا، ایک اٹھایا جائے گا، دوسرا بچھایا جائے گا، اور اپنے گھروں کا لوگ ایسے ہی پردہ ڈالیں گے جیسے خانہ کعبہ کو پردہ دیا جاتا ہے۔ مال کی کثرت اور اس کی زیادتی کو جب سنا صحابہ کرام نے تو ان کا ذہن ادھر نہیں گیا کہ تب تو بڑے مزے کی زندگی ہوگی، ان کا ذہن اس کی طرف گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہمارے وہ بھائی لوگ مسجد نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں ڈیرا ڈال دیں گے، پڑے رہیں گے راتوں دن۔ ان کو کیا فکر ہے؟ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ کمانے کی فکر ہے، فارغ البال ہے۔ اللہ نے دے رکھا ہے، جن کے گھر، جن کے مکانات ایسے ہوں گے اور کھانے پینے کا انداز ایسا ہوگا۔ آج وہی انداز ہے، صبح جو آدمی پہنتا ہے اگر شام کو نہیں اتارا تو دوسرے دن اس کو اتار پھینکتا ہے۔ دوسرا کھانے پینے کا انداز جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر بے مثال ہے، مگر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اس کی یاد سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ یہ فکر یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ ہم اور آپ بہت دور ہو چکے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس الا بجنبتیها ملکان ینادیان اسمعان الخلائق الا الثقلین۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے داہنے بائیں دو فرشتے آواز دیتے ہیں اور دنیا کی ساری مخلوق اس آواز کو سنتی ہے سوائے جنات اور انسان کے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہلموا الی ربکم، اے انسانوں آؤ، اے جناتوں آؤ اپنے رب کی طرف۔ ما قل و کثر، جو بھی تمہیں ملا ہے قل و کفا، اور تم کو جو زیادہ ملا ہے وہ چیز جس نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، جس نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی تم اس پر قناعت کرو جو اللہ کی طرف سے جو چیز ملی ہے، اور لیکن جو زیادہ ملا ہے، دولت کا انبار ہے، اس نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور ہم زبردستی غافل بنے بیٹھے ہیں۔ ہر چیز میں تو ہوش مند ہیں، ہر چیز میں عقل مند ہیں، پائی پائی کا حساب کمپیوٹر پہ چل رہا ہے، کیا سامان آیا، کیا گیا، کس سے کیا لینا ہے دینا ہے، اور اپنے کرامن کاتبین کا حساب نہیں دیکھتے کہ وہ بھی کمپیوٹر جاری ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے کہ اتنے ٹائم غائب تھے۔ مسجدیں تو آپ کے دامن میں ہیں میرے بھائیوں، اور آپ مسجد سے جی چراتے ہیں۔ مسجد کو آباد رکھیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اللہ کے بندے مسجدیں آباد رکھتے ہیں۔ آج مسجدوں کا در ہم نے چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزما لیا تھوڑا سا، پانی دیر میں گرے یا نہ گرے تو اللہ جانتا ہے، لیکن نہیں گر رہا ہے۔ ہم اور آپ بس کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ہائے وائے کر رہے ہیں۔ کسانوں سے پوچھئے اس کا حال، جن کی کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پیلی ہو گئی ہے، راستہ چلیے دیکھیے کہ کیا حال ہے، مگر کسی بندے کو نہیں سوچتے کہ چلو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اپنے گناہوں سے تائب ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ مال جمع کریں، لیکن ضرورت سب کو اس کی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اوحی الی ان اکون من التاجرین، مجھ پر اس بات کی وحی نہیں کی گئی ہے ان اجمع المال واکن من التاجرین، کہ میں مال جمع کروں تاجرین میں میرا نام شمار ہو۔ ہاں، کہ بہت بڑا بیوپار آدمی ہے، بہت بڑا بیوپاری ہے۔ ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ ہاں، اس بات کی وحی کی گئی میری طرف کہ میں اللہ کے حمد کی تسبیح بیان کروں، وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔
اللہ نے یہ وحی کی اور فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری دم تک اللہ کی عبادت میں لگے رہو. یہ وحی کی گئی ہماری طرف، مال جمع کرنے کے لیے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو افضل الخلائق، آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ اور آپ کھری چٹائی پہ لیٹے ہیں جس میں اطہار پر داغ پڑ گئے ہیں، نہ کوئی گدا ہے، نہ کوئی اسپنج ہے، اور نہ کوئی تکیہ بستر ہے. آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے بہترین بستر کا انتظام کر دیا جائے. آپ نے فرمایا عمر، میں اور دنیا اس سے کیا تعلق ہے؟ جن کے لیے دنیا کا کیسر و کسرا کے لوگ کوٹھیوں میں آرام فرما ہیں، دنیا ان کے طرف سمٹ کر آ گئی ہے. آپ نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت اللہ نے لکھی ہے، ہم کو آخرت میں یہ چیز ملے گی، وہ دائمی آرام عیش. آج دنیا میں جو لوگ عیش اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ملا مولوی کا منہ چڑھاتے ہیں، وہ بات سن لیں کہ قیامت کے دن آپ حدیث سن چکے ہیں، ایک دنیا کے آرام طلب انسان کو جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تو اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دلائی جائے گی. عیش پرست کو اس درد سر زکام نزلہ نہیں جانا. فیصبغ صبغۃ فی النار فیقال له یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک ببؤس قط، اے انسان بتا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو کہے گا واللہ ما رأیت خیرا قط ولا مر بی نعیم قط. واللہ، اللہ کی قسم، نہ میں حرام جانتا ہوں، نہ آرام میرے اوپر کبھی گزرا ہے، نہ عیش کبھی جانتا ہوں. ہاں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ اس کی 60 70 80 90 100 سالہ زندگی بہت عیش میں گزری. اور ایک تکلیف سے گزرتے ہوئے انسان کو جو اللہ والا ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرتا رہا ہے، اللہ اس کو لایا جائے گا. جس نے دنیا میں صرف تکلیف ہی تکلیف دیکھی ہے، آرام نہیں دیکھا تھا، تو اس کو جنت کی سیر کرائی جائے گی، ایک ڈبکی دلایا جائے گا. ایسے فیصبغ، ایک ڈبکی دلائی گئی جنت میں، اور اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھے گا یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط، اے انسان تجھے کوئی تکلیف پہنچی دنیا میں؟ ما مر بی بؤس قط، اے اللہ میں کبھی تکلیف نہیں میرے پر گزری. یعنی دنیا کی تکلیف بھول جائے گا. کتنی تکلیفیں اٹھائی اس کا تذکرہ اندازہ ہم نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہے گا اے اللہ میں تکلیف جانتا ہی نہیں. عیش پرستو، اللہ کے لیے آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جس میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے دنیا اور آخرت میں، اس کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے، اور تم ہو کہ سنی انسنی کرتے ہو. کتنے لوگوں کے گھر مسجدوں کے آس پاس آباد ہیں، کتنے لوگ یہاں آتے ہیں اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، کتنے لوگ آتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، برادران اسلام، ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس گمان میں نہ رہیں کہ بہت دولت مند ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ کون سا مال میرا ہے؟ آپ نے فرمایا ما اکلا فافنا، جو کھا لیا اور ختم کر دیا، جو پیٹ میں گیا آپ کے وہی آپ کا مال ہے. جو بخار میں اور ڈہری میں اور کہیں بھرا دھرا ٹینک میں، وہ آپ کا مال نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا مال ہے، کون آ کے کھائے گا، کتنے لوگ کھائیں گے، لوٹ لے جائیں گے، کیا کریں گے. ما اکلا فافنا ولبسا فابلا، اور پہن کے پھاڑ دیا، جتنا کپڑا کرتا پہن کے نکاح ختم کر دیا، پرانا کر دیا. اور وآتا فقنا، اور اللہ کی راہ میں جو دے دیا اور وہاں ذخیرہ آخرت ہو گیا. یہی مال، 3 مال ہمارا اور آپ کا ہے. اس لیے جب آپ چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے تو اس مال کے وارث دوسرے لوگ ہوں گے، اس کے وارث دوسرے لوگ ہوں گے. آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مال، ہمارا مال، آپ کا مال بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بتا دیا کتنا ہے. ہم اور آپ اس بات پر توجہ فرمائیں اور اپنی اصلاح کریں، اللہ سے توبہ کریں، انابت کریں. ہم اور آپ کیا ہے، ہمارے آپ کی گنتی کیا ہے، ہم کس شمار و قطار میں ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں قحط آیا، سوکھا پڑا، کال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو عیدگاہ لے گئے جہاں نماز پڑھتے تھے، وہ مسجد نبوی کے سامنے، یہ جو آپ کا ہے قبرستان جنت البقیع کہتے ہیں اس کو، بقیع غرقد کہا جانا چاہیے، وہیں میدان میں سامنے آپ لے جاتے سب کو مسجد سے نکل کر اور نماز استسقاء پڑھاتے، دعائے خیر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی سے بارش ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی اسوہ نمونہ ہے۔ ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی انداز کی دعا کریں۔ آپ نے ایک بات ارشاد کی، لم ينقص المکیال والمیزان، انسان جب ناپ تول میں کمی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، یہ کام بہت تیزی سے دنیا میں جاری ہے۔ آج چلا ہے نا کمپیوٹر، بٹن دباؤ، کئی کلو ہوا، 1000 گرام ہو گیا 1 کلو، لیکن اب اس میں بھی ہیرا پھیری ہے، علیہ باللہ۔ آپ نے فرمایا کہ الا اخذوا بالسنین، ایسے لوگ قحط سالی کا شکار کر دیے جاتے ہیں جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لیں کہ آج ہمارے سروں پر کس کی تلوار لٹک رہی ہے، ہم اور آپ کس کے شکار ہیں۔ اور وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں اپنے اموال کا، آپ فرماتے ہیں اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ایسی صورت میں جب زکوٰۃ لوگ نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ بارش روک دیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرْ، اگر چوپائے نہ ہوتے، چرند پرند نہ ہوتے تو بارش کا ایک قطرہ نہیں گرتا، ہمارے اور آپ کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ہوش میں آ جائیں، اب بھی سویرا ہے۔ اللہ سے جب بھی آپ روئیں گے، آپ کے آنسو کے قطرات 2-4 ml بھی نہیں گریں گے، 5 ml بھی نہیں کہ اگر آپ بٹورے تو 5 ml ہو جائے، مگر اس آنسو کے قدر اللہ اتنی فرمائے گا کہ آسمان سے اتنی موسلادھار بارش فرما دے گا کہ اس کا اندازہ ہم اب نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فرماتے اللہم انت اللہ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، لا الہ الا اللہ انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین۔ آپ فرماتے ساری تعریف اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، اور رحمان الرحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور تو جو چاہے وہ کرے، ما یفعل ما یرید، جو تیرا ارادہ ہو وہی کر گزرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل اندازی کا جو ہے حق نہیں ہے، نہ اس کے بس کی بات ہے۔ اللہ لا الہ الا انت الغنی، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے نہیں، تو مالدار ہے، بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، انت الغنی ونحن الفقراء، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے۔ کسی الہا و زاری کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور کتنی سپردگی اللہ کے حضور آپ فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ تو مالدار بے نیاز ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ اللہم انزل علینا الغیث، اے اللہ تو آسمان سے بارش ہم پر برسا، واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین، اور اے اللہ تعالیٰ ہماری روزی کا سامان آسمان سے اتار اور ایک مدت دراز تک اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہم اغث غیثا مغیثا مریا منیعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تو سیراب کر دے، چوپایوں کو تو سیراب کر دے، اور اپنی رحمت کو بکھیر دے زمین پر۔ اللہ اکبر۔ اس مردہ زمین کو تر و تازہ کر دے، زندہ کر دے، سرسبز و شاداب کر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اللہ مسکرہ، اللہ مسکرہ، اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تو ہم پر بارش برسا، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو ہم پر بارش برسا دے، سبز کھیتیوں کو سبززار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ چرند پرند، حیوانات اور بہائم
جو پیاسے مر رہے ہیں اللہ ان کے حق میں دعا ہے، اور ہم لوگ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ تجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت سے ہمیں نا امیدی نہیں ہے۔ اللہ کافر قوم تیری رحمت سے نا امید ہوتی ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعائے خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان سے بارش برسا دے اور سوکھی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما دے، ہری بھری کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو موسلا دھار بارش برسا۔ اے اللہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہی دعاؤں کا سننے والا، تو ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اے اللہ تعالیٰ تو بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور پریشانیوں کو دور فرما۔